آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیالکوٹ کے مشہور ڈان بلا گجر کے بارے میں بتاؤں گا، جو 90 کی دہائی کا ایک مشہور اور خطرناک بدماش تھا۔ اس دور میں پولیس نے اس کے سر پر 11 لاکھ روپے کی انعامی رقم بھی مقرر کی ہوئی تھی۔ بلا گجر نے اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ سید عبداللہ شاہ کے سگے چھوٹے بھائی کو بھی اغوا کیا تھا، جبکہ کچھ عرصہ بعد سیالکوٹ کے ایس پی ملک امجد کو تھپڑ مارے اور اس کی مونچھیں بھی کاٹی۔ کہا جاتا ہے بلا گجر بھولا سنیارا گجر کا جگری یار تھا، اور یہ جرائم کی دنیا میں بھی بھولا سنیارا گجر کی وجہ سے آیا تھا۔ بلا گجر نے یاری دوستی میں آ کر بھولا سنیارا گجر کے 13 کے قریب مخالفین کو قتل کیا۔ بعد میں بلا گجر پر پولیس کی طرف سے جھوٹے سچے 176 کے قریب مختلف نوعیت کے مقدمات درج کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس دور میں پولیس نے بلا گجر کے خلاف اشتہار بھی چھپوائے تھے، جس میں بلا گجر کی تصویر تھی، جس پر لکھا ہوا تھا موسٹ وانٹڈ۔ بلا گجر کے بارے میں آپ لوگ تمام تفصیل 7 جنوری 1994 کی خبریں اخبار میں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، بلا گجر سیالکوٹ کا رہنے والا تھا اور اس کا باپ ایک لوہار تھا۔ 1992 میں بھولا سنیارا گجر نے جب اپنے مخالف گروپ کے 5 لوگوں کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد علاقہ گیا، تو پیچھے سے اس کے مخالفین اور پولیس والوں نے بھولا سنیارا گجر کے گھر والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے مخالف گروپ کے لوگ بھولا سنیارا گجر کے گھر پر حملے اور فائرنگ کرواتے، جبکہ رات کو پولیس بھولا سنیارا گجر کے گھر چھاپہ مارتی اور کسی کو گرفتار کیے بغیر ڈرا دھمکا کر چلی جایا کرتی تھی۔ جب ان واقعات کی خبر بھولا سنیارا گجر کے دوست بلا گجر کو ہوئی تو بلا گجر بھولا سنیارا گجر کے گھر والوں کو اپنے گھر لے آیا تھا، لیکن پولیس کو اس بات کی مخبری ہو گئی تھی۔ پولیس نے بھولا سنیارا گجر کی فیملی کے 3 لوگوں کو بلا گجر کے گھر سے گرفتار کیا۔ اسی دوران بلا گجر اور اس کے بھائی نیاز گجر نے پولیس کو روکنے کی کوشش کی، تو اس کوشش کے نتیجے میں ان لوگوں نے پولیس پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 3 پولیس والے مارے گئے تھے۔ بلا گجر اور اس کا بھائی نیاز گجر جب شہر سے فرار ہو رہے تھے تو ایک ناکہ پر نیاز گجر پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا، جبکہ بلا گجر خوش قسمتی سے شہر سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے بلا گجر بھی علاقہ غیر بھولا سنیارا گجر کے پاس چلا گیا تھا۔ ان دنوں بھولا سنیارا گجر نے جمرود کے علاقے میں پناہ لی ہوئی تھی، لیکن بھولا سنیارا گجر نے بلا گجر کو زیادہ عرصہ اپنے پاس نہ رکھا اور اسے سندھ بھیج دیا تھا۔ بلا گجر تقریباً 7 ماہ کراچی سندھ کے علاقے ٹھٹھہ میں رہا۔ یہ علاقہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ سید عبداللہ شاہ کا علاقہ تھا۔ بلا گجر کے گھر والوں پر بھولا سنیارا گجر کے مخالف گروپ نے آئے روز حملے تیز کر دیے تھے، جبکہ دیگر برادریوں کے لوگوں نے بلا گجر کو بزدل کہنا بھی شروع کر دیا تھا۔ جب بلا گجر کو ان تمام واقعات کی خبر ہوئی تو بلا گجر 8 ماہ بعد بھیس بدل کر واپس سیالکوٹ آ گیا تھا۔ بلا گجر کے آنے کی خبر نہ ہی تو پولیس کو ہوئی اور نہ ہی اس کے مخالف گروپ کو۔ اسی دوران اس وقت سیالکوٹ کے ایک ایس پی ملک امجد کے بیٹے کی شادی سے قبل اس کے ڈیرے پر ایک شراب نوشی کی محفل منعقد کی گئی تھی، جس میں مخالف گروپ کے لوگوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اس محفل کی اطلاع بلا گجر کو مخالف گروپ کے سہیل نامی شخص نے دی تھی،
جو بلا گجر کا ہمسایہ تھا، لیکن وہ ایس پی ملک امجد کے گھر چوکیدار تھا۔ بلا گجر نے اپنے دوستوں صابر گجر اور امتیاز ارائیں کے ساتھ مل کر ڈیرے پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید اور خطرناک تھا جس کے نتیجے میں 13 لوگ موقع پر ہی مارے گئے تھے، جبکہ 4 لوگ وہاں سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہوئے۔ جبکہ ایس پی ملک امجد کو بلا گجر نے پکڑ لیا تھا اور اسے پکڑ کر اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ جب ایس پی ملک امجد نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو بلا گجر نے ایس پی ملک امجد کی مونچھیں کاٹ دی تھی اور اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ کہا جاتا ہے بلا گجر نے سیالکوٹ سے دوبارہ فرار ہونے کے لیے اسی ایس پی کو استعمال کیا تھا، کیونکہ پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ کراچی تک بلا گجر اسی ایس پی کی گاڑی میں اسی کے ساتھ بیٹھ کر گیا۔ بعد میں بلا گجر نے اس ایس پی کو کراچی بائی پاس پر چھوڑ دیا تھا۔ اس وقوع کے بعد ایس پی ملک امجد ضد میں آ گیا تھا اور اس نے سندھ پولیس کے ساتھ رابطے کرنے کی کوشش کی، لیکن سندھ پولیس نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اس کے بعد ایس پی ملک امجد نے سندھ کے ایک ڈی ایس پی جہانزیب شاہ سے رابطہ کیا، جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ سید عبداللہ شاہ کے بھائی کا بیٹا تھا۔ ایس پی جہانزیب شاہ نے پولیس کی مختلف ٹیمیں تشکیل دے کر انہیں بلا گجر اور اس کے لوگوں کے پیچھے لگا دیا تھا۔ ایک ناکہ پر بلا گجر اور پولیس کا مقابلہ بھی ہوا، جس میں بلا گجر کو 2 گولیاں لگی تھی، لیکن بلا گجر خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔ لیکن اس حملے میں بلا گجر کا ایک دوست امتیاز ارائی مارا گیا تھا، جبکہ انہوں نے پولیس کے 2 لوگوں کو بھی چوکی پر قتل کر دیا تھا۔ بلا گجر اور اس کے دوست نے قتل ہوئے پولیس والوں کی وردیاں اتار لی تھی اور 24 گھنٹے بعد جب پولیس نے کارروائیاں تیز کی تو بلا گجر پولیس کی وردی پہن کر وزیر اعلیٰ سندھ عبداللہ شاہ کے بھائی کے گھر گیا اور اسے وہاں سے اغوا کر لیا تھا۔ یہ وقوع پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گیا تھا اور پولیس نے پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی تھی۔ ہر طرف پولیس نے اپنی چوکیاں قائم کر دی تھی۔ سندھ کے ان تمام علاقوں کو بند کر دیا گیا تھا جہاں پولیس کو شک تھا کہ بلا گجر فرار ہو سکتا ہے۔ پورا ایک دن بلا گجر وزیر اعلیٰ سندھ کے بھائی کو لے کر فرار رہا۔ اس کارروائی میں بلا گجر کا کزن مارا گیا تھا، جبکہ اس کا دوست پہلے ہی ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ بالآخر پولیس نے بلا گجر کو گھوٹکی کے علاقے میں ایک گھر کے اندر گھیر لیا تھا۔ بلا گجر کو جب پولیس نے گرفتاری دینے کے لیے آوازیں لگائی تو بلا گجر نے ان پر فائرنگ کی۔ بدقسمتی سے اس وقت بلا گجر کی گن میں 2 ہی گولیاں تھیں، جس کی وجہ سے بلا گجر زیادہ دیر تک پولیس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ گولیاں ختم ہوتے ہی پولیس نے بلا گجر کو گولیاں مار کر بھون ڈالا تھا اور وزیر اعلیٰ سندھ سید عبداللہ شاہ کے بھائی کو بازیاب کروا لیا تھا۔ جن پولیس والوں نے اس کارروائی میں حصہ لیا تھا بعد میں انہیں انعامات سے نوازا گیا اور ان کے عہدوں میں بھی ترقیاں دی گئی تھی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔ میں بہت محنت کر کے ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، اور میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو صرف معاشرتی ناانصافی سے آگاہ کرنا ہے۔